آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو صرف خبروں کی سرخی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے مستقبل کی راہیں متعین ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی کشیدگی جو دہائیوں سے سلگ رہی تھی اب شعلوں میں بدل چکی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ دو ایسے ممالک جو کبھی اتحادی ہوا کرتے تھے آج ایک دوسرے کے وجود کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والے براہ راست حملوں نے اس پوشیدہ جنگ کو منظر عام پر لا کھڑا کیا ہے، اور اب سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ جنگ دنیا کو کس سمت میں لے جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پیچیدہ صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں گے، موجودہ واقعات کی تفصیل جانیں گے، اس جنگ کے عالمی اثرات کا جائزہ لیں گے اور خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آگ کے شعلے ہمارے اپنے ملک پاکستان کی دہلیز تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف دو ملکوں کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے مستقبل کی کہانی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، 1979 سے بھی پہلے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ایک وقت تھا جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ شاہ ایران کے دور میں اسرائیل ایران کو تیل کے بدلے ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کرتا تھا۔ دونوں ممالک خطے میں عرب قوم پرستی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بنائے ہوئے تھے۔ لیکن پھر آیا 1979 کا ایرانی انقلاب۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اس انقلاب نے ایران کی ہر چیز بدل دی، بشمول اس کی خارجہ پالیسی۔ شیطان بزرگ یعنی امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی صہیونی وجود قرار دے کر اس کا خاتمہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون بن گیا۔ یہاں سے پراکسی وار یعنی درپردہ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایران نے براہ راست ٹکراؤ کے بجائے اسرائیل کے دشمنوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ حزب اللہ 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ آج حزب اللہ نہ صرف لبنان کی سب سے بڑی سیاسی اور فوجی طاقت ہے، بلکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد۔ ایران نے فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد جیسے گروہوں کی بھی بھرپور مالی اور عسکری مدد کی تاکہ اسرائیل کو فلسطینی محاذ پر مصروف رکھا جا سکے۔ شام اور عراق۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے ایران نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بدلے میں اسے شام کی سرزمین اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح عراق میں بھی ایران نے اپنے حامی گروہوں کے ذریعے اثر و رسوخ قائم کیا۔ یہ پراکسی جنگ کئی دہائیوں تک چلتی رہی، کبھی لبنان کے محاذ پر، کبھی غزہ کی پٹی پر، اور کبھی شام کے اندر فضائی حملوں کی صورت میں۔ اس دشمنی کا سب سے خطرناک پہلو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اسرائیل اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسی خوف کے پیش نظر اسرائیل نے اس پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ سائبر حملوں سے لے کر ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل تک ہر حربہ آزمایا گیا۔ جب 2018 میں امریکہ ایران نیوکلیئر ڈیل سے دستبردار ہوا تو ایران نے بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور آج وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ سرخ لکیر ہے جس نے اس حالیہ کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ حالیہ کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچی جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر غیر معمولی حملے کیے۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں نہ صرف ایران کے اہم فوجی اور ایٹمی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حملہ ایران کے لیے ایک ناقابل برداشت دھچکا تھا۔ اپنی ساکھ بچانے اور بدلہ لینے کے لیے ایران نے بھی فوری جوابی کارروائی کی۔ سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں اور شاہد ڈرونز کے ذریعے اسرائیل اور خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں ممالک نے پراکسیز کا سہارا لینے کے بجائے ایک دوسرے پر براہ راست حملہ کیا۔ اس کھلی جنگ نے عالمی طاقتوں کو بھی حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا۔
इस जंग को सिर्फ ईरान और इसराइल के तनाजुर में देखना गलत होगा। ये एक आलमी बसात है जिस पर कई खिलाड़ी अपने अपने मफादात के लिए चालें चल रहे हैं। अमेरिका इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी है। इसकी अव्वलीन तरजीह इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। रूस और चीन, ये दोनों ममालिक आलमी सतह पर अमरीकी असर व रसूख को चैलेंज करते हैं और ईरान को एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये अरब ममालिक ईरान को अपना सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ समझते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क को जंग का मैदान बनने से भी बचाना चाहेंगे। यूरोपीय ममालिक, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक इस जंग को रोकना चाहते हैं क्योंकि इसके बराह रास्त असरात उनकी मईशत पर पड़ेंगे। ये जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, इसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी और कुछ तो महसूस होना शुरू भी हो गए हैं। इस जंग का सबसे पहला और फौरी असर आलमी मईशत पर पड़ेगा। आबनाए हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जंग की सूरत में बंद हो सकती है। खलीज का खित्ता आलमी तिजारत का एक अहम मरकज़ है। जंग की वजह से परवाज़ें मनसूख हो रही हैं और बहरी जहाज़ों की आमद व रफ्त मुतासर हो रही है। इससे आलमी सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर होगी और दुनिया भर में अशिया की क़िल्लत पैदा हो सकती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान एक ऐसे पड़ोस में वाक़ है जहां एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। इस जंग के असरात पाकिस्तान के लिए इंतहाई संगीन हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक नाजुक सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। एक तरफ पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ गहरे ब्रादराना और मुआशी ताल्लुकात हैं जो ईरान के हरीफ हैं। दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसके साथ 900 किलोमीटर से लंबी सरहद है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में ईरान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। ये जंग पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में डाल देगी जहां किसी एक का इंतखाब करना तकरीबन नामुमकिन होगा और गैर जानिबदारी बरकरार रखना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। माशी दबाव, पाकिस्तान जो पहले ही एक नाजुक माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, इस जंग के माशी असरात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेल की कीमतों में किसी भी बड़े इजाफे का मतलब है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जिससे महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। इससे हमारा इंपोर्ट बल बढ़ेगा और ज़रमबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव आएगा। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानी मशरिक़ वुस्ता में काम करते हैं और वहाँ से कीमती ज़रमबादला भेजते हैं। जंग की सूरत में उनकी मुलाजमतें और हिफाजत ख़तरे में पड़ सकती है, जिससे पाकिस्तान को माशी तौर पर दोहरा नुकसान होगा। सिक्योरिटी के ख़तरात, ईरान में किसी भी किस्म की अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त असर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर पड़ता है। सरहद पर सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ सकते हैं। जंग की सूरत में ईरान से मुहाजिरीन की आमद का खतरा भी मौजूद है, जिसे संभालना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अंदरूनी खल्फिशार का खतरा, इस जंग के मसलकी पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान इजराइल कशीदगी को बाज़ औक़ात शिया सुन्नी तनाज़े का रंग भी दिया जाता है। पाकिस्तान में पहले से मौजूद फ़िरका वाराना हसासियत इस बैरूनी बहरान की वजह से मज़ीद भड़क सकती है। शरपसंद अनासिर इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्तसरन, ये जंग पाकिस्तान के लिए एक कसीरुल जहती चैलेंज है। सिफारती तन्हाई, मुआशी तबाही और अंदरूनी सिक्योरिटी के ख़तरात, ये वो मुमकिना नताइज हैं जिनसे बचने के लिए पाकिस्तान को इंतहाई मोहतात और दानिशमंदाना पॉलिसी अपनाना होगी। अब आगे क्या होगा? माहिरीन 3 से 4 मुमकिना मंजरनामों पर बात कर रहे हैं। मंजरनामा 1, मुकम्मल जंग, फुल स्केल वॉर। ये बदतरीन सूरत हाल है। अगर दोनों ममालिक ने एक दूसरे के शहरों और बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। मंजरनामा 2, महदूद और तवील जंग, लिमिटेड एंड प्रोट्रैक्टेड वॉर। ये भी मुमकिन है कि जंग
کھلے میدانوں کے بجائے محدود دائرے میں جاری رہے۔ منظرنامہ 3، سفارتی حل، ڈپلومیٹک ڈی ایسکلیشن۔ یہ بہترین لیکن سب سے کم امکان والا منظرنامہ ہے۔ منظرنامہ 4، ایران میں حکومت کی تبدیلی، رژیم چینج ان ایران۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جنگ کا حتمی مقصد ایران میں موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ صرف دو قوموں کی جنگ نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے، تاریخ کی جنگ ہے اور مستقبل پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ اس کے اثرات سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پرانی عالمی ترتیب ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے۔ یہ نئی دنیا کیسی ہوگی؟ کیا یہ مزید منقسم اور خطرناک ہوگی یا کیا اس بحران سے امن اور تعاون کی کوئی نئی راہ نکلے گی؟ اس کا انحصار آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیے جانے والے فیصلوں پر ہے۔ ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ قیادت اور حکمت کا مظاہرہ کیا جائے اور اس خطے کو اور پوری دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا جائے۔ آپ کی اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو یہاں ٹچ کریں اور دیکھیں ایران عراق کی جنگ کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، اور یہاں دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔